بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو، اس کی برکت سے بہت زیادہ رزق بڑھتا ہے، وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی پیاری تسبیح کا وظیفہ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تسبیح پڑھ کر، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے جس کی برکت سے بہت زیادہ رزق بڑھتا ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جھولی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ رزق، مال و دولت سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ تسبیح پڑھنا، کیونکہ اس سے دولت آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گی۔ آپ اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو راتوں رات کروڑ پتی، اربوں پتی بن گئے، کل تک تو ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر آپ بھی مال و دولت میں کھیلنا چاہتے ہو اور اس کی فراوانی چاہتے ہو تو فرشتوں کی اس تسبیح کا عمل جس تعداد اور ترتیب میں بتایا جائے گا، بالکل اسی طرح سے یہ پڑھ لینا ہے۔ یہ چند منٹوں کا عمل ہے۔ ناظرین، وظیفہ پڑھنے سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جب سکون سے بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا، صرف ایک مرتبہ۔ سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو کام آپ کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے 2 سے 3 وظائف پڑھنے ہیں جو بالکل ہی آسان ہیں، جن کو پڑھنا بھی آتا وہ سن کر اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد سب سے پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے مسائل آپ خود اپنی آنکھوں سے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ درود پاک کے بعد آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ سے پڑھنا شروع کر دیں اور صرف 3 مرتبہ آج کا جو عمل ہے، پہلا وظیفہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، دونوں وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یا حیّ یا قیوم کا ہے، آپ لوگوں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ کو 7 مرتبہ یا حیّ یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ یہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے جسے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام یہ تسبیح بھی ہے۔ تسبیح اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارک صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاکید فرمائی کہ بیٹا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو لازمی پڑھنا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ اس تسبیح چھوڑ کے اس کو پکڑا گیا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ العظیم، اس تسبیح میں گناہوں کی پاکی ہے۔ صرف 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے کہ ایک بار صبح پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے، اور درخت بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ میلوں کی مسافت تک پھیلا ہوا اور درخت ہے۔ اس تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے روزی کی تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار پڑھو۔ وہ صاحب زندہ دل انسان تھے، اور زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اور جو دل کی توجہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل شروع کیا، مگر ایک ہفتے کے بعد ان بزرگوں کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ وظیفہ
بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی مجھے نظر آنے لگے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کا مالک بننے سے ڈرتے ہیں۔ کون سنبھالے، کون اتنی فکر اٹھائے، کون اتنے حساب دے، کون اتنے حقوق پورے کرے۔ انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے، اس سے زائد مال اس کے لیے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے ذریعے سے بڑے بڑے درجات حاصل کرے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو ضرورت سے زائد مال انسان کو مسلسل ڈستا رہتا ہے، ذلیل اور کمزور کرتا رہتا ہے، پاگل اور نااہل بنا دیتا ہے، بیماریوں اور مصیبتوں میں ڈالتا ہے۔ غرض ہے کہ تسبیح بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر یہ احسان فرماتا ہے۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقررین کا وظیفہ ہے، ہر طرح ہی بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس عمل میں آخری جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے جو بھی حاجت ہو، مراد ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے رزق، مال، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔